اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض کروں گا، اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ سندھ میں جو بارشوں کا اور سیلاب کا سلسلہ رہا، اور اس میں یقیناً بہت سارے اداروں نے خدمت کی، بہت سارے مومنین نے خدمت کی، اور بہت سارے مخیر حضرات نے خدمت کی جو خود نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے کسی اور کے ذریعے سے اپنے وسائل جو ہے وہ یہاں پر ان سیلاب زدگان تک پہنچایا۔ اور یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے توفیقات میں برکت کا باعث بنتی ہیں، رزق میں برکت کا باعث بنتی ہیں۔ تو یقیناً جنہوں نے بھی خدمت کی ہے ان کے لیے دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدا نے یہ توفیق دی کہ اس وقت میں ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا تھے۔ پھر ہم اس سیزن کے بعد اب جو ہے وہ سردیاں آئی ہے، تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم انٹیریئر سندھ کے وزٹ کے اوپر آئے، اور اس وقت ہم تحصیل کوٹجی کا ایک گاؤں ہے جسے علی آباد کہتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس وقت میرے ساتھ میرے عزیز برادر محترم نجف اشرف میں درس میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ہے، اور وہاں کے انتہائی قابل طالب علم۔ یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جہاں پر سماجی اور سوشل تنظیموں نے جو خدمات انجام دی، وہیں پر ایک بہت ہی بڑا تعاون خصوصاً مومنین کے حوالے سے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے حوالے سے کہ ہر فرقے کے علماء نے اپنی اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دی، اور غریبوں تک جو ہے وہ امداد کو پہنچایا اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے۔ اچھا، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا کہ حکومت نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن جب بھی کوئی شخص یہاں کا دورہ کرے گا تو خدمات اس کی سب کے سامنے جو ہے وہ واضح ہوگی۔ اس وقت جو ہے وہ میں مولانا جناب تقی حیدری صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تحصیل کوٹجی اور اس کا یہ ایک گاؤں ہے علی آباد، اس کے قریب جو ہے وہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں انشاءاللہ آپ کو مناظر دکھاؤں گا کہ اس وقت خود قبلہ کے اپنے جو ہے وہ جو نقصانات ہوئے ہیں، اس لیے نہیں، یہ خود ماشاءاللہ سے یہاں کے ایک صاحب حیثیت لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ جب تک مومنین کے گھر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے گھر کو مکمل طور پر تعمیر کرے، گزارے کے اعتبار سے کچھ چیزیں مناسب کی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو امانتیں میرے پاس آئی ہے اور جو انہوں نے خود اپنی طرف سے حصہ ڈالا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی طرف سے خائن ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سیلاب کا سارا سلسلہ گزرا، کچھ تھوڑا سا مومنین کی مشکلات کے حوالے سے کہ کیا مشکلات گزری، کیا بیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا، غازی عباس صاحب کا، آپ اور آپ کی جو ٹیم کچھ دن پہلے یہاں پہ تشریف لائی تھی۔ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر کافی حد تک جو ہے وہ مومنین کے ساتھ تعاون فرمایا، گھروں کے سلسلے میں، گرم کپڑے ہوں، کمبل ہوں یا راشن کے سلسلے میں، ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ تھی کہ ابھی جو یہاں پہ لوگ ہیں، ہم تقریباً آج کے دن تقریباً 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں بارشوں کو، لیکن اب بھی آپ آئے تو راستے میں جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا وہ تھا۔ مناظر بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے بیک سائڈ پہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو تو سلسلہ۔ جب ابھی تک 3-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے جب بارشیں تھی تو کیا صورتحال ہوگی۔ لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن جو اوپر والے مکانات تھے، روڈ تھے، نہریں تھی، ان کے کناروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ باقی رہی بات حکومت کی، چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک صرف سروے کر رہے ہیں اور
بیانات دے رہے ہیں. آگے آپ کو لگتا ہے آگے کوئی ان کی جانب سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جب بارشوں کو 6 مہینے ختم ہو چکے ہیں، 6 مہینے گزر گئے ہیں، تو جب اب تک کوئی نہیں کیا تو آگے بھی جو ہے وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت یہاں پہ کوئی کام نہیں کرے گی. لیکن مذہبی تنظیموں نے بھرپور کام کیے ہیں یہاں پر، مومنین نے بھرپور کام کیے ہیں یہاں پر، جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. اور ہم جب جائیں گے وزٹ پہ، جو آپ نے یہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں وہ آپ دیکھیں گے، محسوس بھی کریں گے، اور لوگوں کی رائے بھی آپ لیں گے، تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ اس کا علم ہوگا کہ واقعاً جو ہے جو کام مومنین نے یا مذہبی تنظیموں نے کیا ہے ایک وہ بات حکومت قبلہ، سے نہیں. معذرت میں آپ کی بات کو، ایک تو مرد ہوتا جی ہے جس کو باہر رہنے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسے گاؤں تھے کہ جہاں سادات کی بچیاں جی ہاں تھیں، بالکل. اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ مثلا بیت الخلاء جانا ہے، واش روم جانا ہے، اس حوالے سے کیا بیتی یہاں کے لوگوں کے اوپر؟ میں بارشوں کے دنوں میں جب نجف اشرف میں تھا تو یہاں کے کسی سید نے مجھے کال کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، ٹینٹ میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر گر چکے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، راشن بھی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ سادات ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے کوئی ایک ترپال یا کوئی ایک ٹینٹ وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ ہمارے مطلب سادات خواتین جو ہے وہ بیت الخلاء کے طور پر استعمال کر سکیں. یہ صورتحال تھی. اچھا، یہ قبلہ نے مجھے اس وقت جب نجف میں تھے، میں یہاں پر تھا، تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی خدمات کی ترسیل، اگرچہ باقی برادران نے بھی جو سندھ کے ہمارے نجف کے طلاب ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا معاملے میں، مگر قبلہ تقی حیدری صاحب کا تعاون جو ہے وہ سب سے منفرد تھا. اس کی ایک وجہ یہ کہ یہ خدا نے انہیں جو عزت دی ہے اور یہاں پہ ایک اثر و رسوخ دی ہے، یعنی کہیں پر اگر ہمارا ٹرک پھنس جاتا تھا یا اگر ہمیں ٹرک کے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا تھا تو یہ ہمیں 6 کلومیٹر پہلے تک جو ہے وہ، یا مثلا جب ہم مین ہائی وے سے جب اندر کی طرف آتے تھے تو یہ وہاں سے جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا پانی ہونے کے باوجود سیکیورٹی فراہم کرتے تھے، اور مختلف گاؤں کے علاقوں سے رابطے میں تھے کہ دیکھیں یہ ٹرک ہمارا یہاں پہنچا ہے، یہ ٹرک ہمارا یہاں پہنچا ہے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے. اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم آگے، جیسے کہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جو یہاں کنسٹرکشن کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کلپس کی صورت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. میں جو اس وقت قبلہ آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میڈیکل کی خدمات کے حوالے سے آپ اس وقت بھی کن ضروریات کو محسوس کرتے ہیں یہاں پر؟ یہاں پر اب جو راشن والا سسٹم ہے اس کی ضرورت سے زیادہ آج کل جو ہے وہ میڈیکل، اور میڈیکل کے بعد جو ہے یا ٹینٹ یا گھر. کیونکہ راشن ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا راشن آپ ان کو دیں، ایک دفعہ دیں، روز یہ مطلب ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. اور ہم نے لوگوں کی یہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ راشن دیں. ہم نے ان کو کہا کہ ان کو ہر روز راشن دینے کے بجائے ہم ان کو تھوڑا سا بزنس کر کے دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا ابھی کہ تھوڑے سے ٹماٹر، 10 کلو آلو لے کر ہے. میں نے کہا آپ تھوڑا خود بزنس کریں تاکہ مطلب ہم پہ بھی بوجھ کم ہو جائے گا. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک اچھی سوچ تھی کہ انہوں نے اس بندے کو کہا کہ یہ میں تمہیں پہلی مرتبہ دلا دیتا ہوں، پھر اس کا جو پروفٹ ہو تم اس کے ذریعے سے. اور یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ راشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خاتمہ اگر ہم ساری زندگی بھی چاہے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی ضرورت کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک یہ کہ یہاں کی، جیسے کہ قبلہ نے بھی ذکر کیا کہ اوپر کے لیول سے جو ہے وہ تبدیلی اور یہ ساری سلسلہ جو ہے وہ شروع نہ ہو. تو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں انہیں ابھی اس طرح کی لین کے 1-2 سال 3 سال ممکن ہے، شاید کوئی ایسا بھی ہو بیچارہ کہ جو شاید 6-7 سال تک بھی اپنا جو ہے وہ خود چاہے تو گھر نہ بنا سکے. تو اس کے لیے آپ نے جیسے میڈیکل کی طرف اشارہ کیا، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے، گھروں کے حوالے سے کیا صورت ہے؟ ابھی یہاں پر جو میرے خیال میں تقریباً 60% جو گھر ہیں، جو کچے گھر تھے وہ تو مطلب 100% جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن جو پکے مکان بھی تھے وہ تقریباً 60% جو ہے وہ یا گرے ہیں یا ان کو نقصان پہنچا ہے. اگر کسی گاؤں میں 100 گھر تھے تو تقریباً 40-50 گھر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے وہ گر چکے ہیں.
جیسے ابھی ہم نے ایک علاقہ دیکھا جہاں ایک سید کی قبر محفوظ رہی اور باقی سارا کا سارا گاؤں سارا یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے آدھے کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں آتا ہے. یہ تقریباً بہت بڑا گاؤں ہے. تو یہ تقریباً جو ہے 500-600 گھروں میں سے شاید کوئی 100-200 گھر بچے ہوں گے. باقی ٹوٹلی جو ہے وہ مطلب گھر. ابھی ہم نے ایک دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو بجائے ان کے کہ ہم ان کو راشن دیتے, ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 20-40 ہزار روپے دیتے ہیں قرض کے طور پر. کسی کو بائک لے کے دی کہ آپ بائک چلاؤ اور آہستہ آہستہ قسطوں میں جو ہے وہ ہمیں پیسے واپس کرو. کسی کو ٹھیلا لے کے دیا کہ چپس بیچو, آہستہ آہستہ ہمیں پیسے واپس کرو, تاکہ وہ پیسے ہم پھر کسی اور مومن کو مطلب دے سکیں. اس طرح بھی کیا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو ہم نے 20,000 30,000 مطلب 50,000 تک ہم نے ان کو سامان رکھ کے دیا کہ آپ اپنا بزنس کریں. یا کچھ ایسے لوگ تھے جو خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں مطلب آپ مدد نہ کریں, ہمیں فقط قرضہ دیں تاکہ ہم اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکیں. اور الحمدللہ فصلوں کی کیا صورت حال ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کھجور کی فصل جو اس وقت چل رہی تھی, گرمی تھی, وہ تو ٹوٹلی ختم ہو گئی. اور کپاس کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو کپاس کی کٹائی کا وقت تھا, جی گنے کی کٹائی کا وقت تھا. یہ یہاں پہ جو ایریاز ہیں ان میں ایک بڑی خوشی کی لہر ہوتی تھی ان دنوں میں. اچھا. کیونکہ کپاس کی فصل کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس انکم بڑھ جاتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کھجور بھی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے وہ کپاس بھی بالکل تباہ ہو گئی. اب لوگوں نے قرضے لے کر یا کسی طرح سے جو ہے وہ گندم, جہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو خشک ہو گئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گندم کی فصل کی کاشت کی ہے, لیکن یہ بھی ابھی 3 مہینے کے بعد جو ہے. اور یہاں پہ جو زمیندار ہیں ان کو تو بیچنے کے لیے گندم مل جاتی ہے, لیکن جو یہ کسان لوگ ہیں یہ گندم بیچ کر کوئی اپنے گھر نہیں بنا سکیں گے, اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے. یہ گندم جو ہے وہ بیچارے سال بھر کی گندم جمع کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی کم سے کم روٹی چلتی رہی. یہ 90% جو ہے جو کسان لوگ ہیں وہ گندم نہیں بیچ سکتے, یہ اپنے گھروں کے لیے. ہاں باقی زمیندار لوگ ہیں وہ جو ہے وہ گندم بیچتے بھی ہیں. باقی ابھی جو ہے وہ فصلوں کی صورتحال بھی یہاں پہ کوئی مطلب زیادہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایریا صاف ہو گئے ہیں تو وہاں پہ گندم کی کاشتکاری ہے. باقی کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ. اچھا, یہاں پر ایک چیز میں اور آپ تک پہنچاؤں جو میری معلومات میں اور قبلہ سے, کہ یہاں پر جو بہت سارے زمیندار جو ہے وہ اپنی زمین ٹھیکوں پر دیتے ہیں, اور اس میں جو بیچارہ کسان ہوتا ہے جو ٹھیکے پر زمین لیتا ہے وہ ان کو پیسے دیتا ہے. تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پورے پیسے نہیں کر پاتا, پھر وہ ایک مرتبہ ادھار لیتا ہے اور پھر واپس اس کو جو ہے وہ اپنی زمین کو بیج ڈالتا ہے, اس کو ہموار کرتا ہے تاکہ اگلی فصل ہوگے. تو یہ ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر چلتا رہتا ہے. تو کتنے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کی وجہ سے قرضوں میں آ گئے اور ڈوب گئے. جی ہاں بالکل, کہ شاید اگلے چند سالوں تک ان کو کھڑے ہونے کا موقع. بالکل اسی طرح ہی ہے. یہاں پر ہر زمیندار ایسا نہیں ہے, کچھ اچھے زمیندار بھی ہیں. جو یہاں پر میں گیا تھا ایک جگہ پہ, ایک ہمارے مومن تھے, انہوں نے کہا کہ پورے گاؤں والوں کو بٹھا کے میرے سامنے کہا کہ جو بھی قرضہ ہے آپ پہ وہ میں سب پہ معاف کرتا ہوں, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ قرضہ دے نہیں سکیں گے. یہ بہت ایک اچھا میسیج ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ جن بھی زمینداروں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے کہ کم سے کم جن کی فصلیں ضائع ہو چکی ہیں اور اب وہ آپ سے یقیناً اس سے پہلے پیسے لیے تھے یا زمین کا ٹھیکہ تھا جو اس کو پیسے دینے تھے, تو آپ اس کی جتنی رعایت کر سکتے ہیں. باہر سے تو جو مدد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جو بھی ہے, کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کی رعایت کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. انہوں نے بڑا مطلب اچھا, انہوں نے کہا اگر یہ میں اچھا, اور یہ بلا تفریق مذہب ہونی چاہیے. جی بلا تفریق, یعنی ہمیں اصل چیز انسانیت ہے. انسانیت کے بعد جو ہے وہ آپ پھر ہاں وہ پھر جس کا جتنا دائرہ ہے, لیکن کم سے کم ہر بندہ جو ہے وہ جس نے زمین دے رکھی ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ. ہمارے یہاں صبح کو زیادہ تر جو آپ لوگ دیکھیں گے صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ ہندو لوگ آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں. اہل سنت کے تو اکثر اہل سنت کے پوری ایریاز اہل سنت کی ہیں. کبھی ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تفریق نہیں کی, کیونکہ انسان ہے اور ابھی ضرورت مند ہے. اب کوئی بیچارہ بچہ جو ہے وہ 2 مہینے کا یا 2 سال کا سردی میں اور دودھ کا, اب ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی اس کا مذہب کیا ہے. اچھا, ایک چیز آپ نے جو مجھے ویڈیو بھی بھیجی تھی, ہم اس کی آپ کو ناظرین کچھ کلپس بھی دکھائیں گے, جب آپ صرف کمبل بانٹ رہے تھے,
اس وقت کیا صورت حال تھی جب سردی کی لہر آئی تھی؟ یہ میرے خیال میں ابھی تک یہ میرے نشان آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں پہ، یہ جو ہے وہ اسی کہ یعنی ایک کمبل کے لیے. بالکل. اچھا ناظرین میں آپ کو بتاؤں وہ کمبل کی جو ہمیں مکمل یعنی ہم نے اس کے جو ہے وہ بالے لیے تھے، اس کا ایک پورا اس کو بالا کہتے ہیں، ایک پورا یوز کلوتھنگ کے اندر جس کے بالے بن کے آتے ہیں، تو وہ ہم نے اٹھائے تھے. اور وہ مگر اگر ہم نے اس میں جو ہے وہ ایک کمبل کی کاسٹ اٹھائی تھی جس کے اندر ایک وزیر صاحب کے نام کے ایک شخص ہوتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی اس میں مدد فرمائی، کراچی کے ہوتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمایا، اور اس کے علاوہ دیگر مومنین نے. تو آپ یقین جانیں کہ وہ ہم نے یہاں پر تقریباً 40 کے قریب بالے بھیجے تھے، جس میں ہر ایک بالے کے اندر جو ہے وہ 25 سے 30 تک کے جو ہے وہ بلینکٹ ہوتے تھے، 30-32 اس طریقے سے. اور اس کی ہمیں جو ٹوٹل کاسٹ پڑی تھی وہ ایک بالا تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 13,000 روپے کے قریب جو ہے وہ ایک بالا تھا. تو اگر آپ 13,000 کو جو ہے وہ 25 میں ڈیوائڈ کریں تو آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ قیمت کتنی بنتی تھی. یعنی میرے حساب سے $2 سے اوپر جو ہے وہ ایک بلینکٹ کی قیمت. اس کے کتنے ثمرات جو ہے وہ اور فوائد جو ہے وہ، یعنی لوگ بیچارے اپنے بچوں کے لیے. اور بالکل ابھی بھی ہمارے پاس بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو پینڈنگ میں پڑی ہے. جو کمبل تھے ہم پہنچا کے آئے تھے، اب صبح کو روز یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں صحیح کہ ہمیں کمبل یعنی چاہیے. خود یہ کتنی بڑی. میں یہاں پر ایک بات، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سب صحیح ہو گیا، بس جی ہاں جو نقصان ہوا تھا وہ بس اب جو ہے وہ ہو گیا. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس اب ضرورت نہیں ہے، سب صحیح ہو گیا، اب معاملات سارے. اب ضرورتیں میرے خیال میں جتنے نقصانات ہوئے ہیں، ایک کسان نے، ایک غریب مزدور نے جو 20 سال میں ایک دفعہ گھر بنایا تھا، وہ بھی کچا بنایا تھا، تو یہ 20 سال کے بعد بھی وہی بیچارہ کچا گھر بنا وہیں پر سکے گا. کھڑا ہو مطلب گیا. تو یہ تو مطلب ایک ایسا نقصان ہے جو وہ مزدور اور کسان تو کبھی پورا نہیں کر سکے گا. لیکن جو ضرورت ہے وہ زیادہ تر اب ضرورت ہے کہ تھوڑے سے پیسوں میں کسی کو جو ہے ایک کمرہ آپ بنا کر دیں، تھوڑے سے مختصر سے پیسوں میں آپ کسی کو کمرہ بنا کر دیں، یا مثال کے طور پہ یہ گرم کپڑے یا یہ کمبل وغیرہ، ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. راشن سے بھی زیادہ ضرورت ہے. اور یقین جانے ابھی ہم نے راستے میں آتے ہوئے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی اگر بندے کے پاس جیکٹ ہو جیسے میں نے پہن رکھا ہے، قبلہ نے پہن رکھا ہے، اس طرح سے ہم نے بہت سے مومنین کو دیکھا سویٹر جو تھے پہن رکھے تھے. مطلب بعض کے سویٹر ان کے جسم سے چھوٹے، مثلا پیٹ تک آ رہے تھے یہ چیزیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے سردی سے بچنے کے لیے. تو اگر صرف یہ چھوٹی بھی خدمت ہو سکے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی انسان جو ہے وہ جس حد تک بھی، اچھا یہ کوئی یقیناً اس پروگرام کی کوئی غرض ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی مزید کام لینا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں سے. آپ خود جو ہے وہ اپنے اعتبار سے جو بھی آپ کے لیے اعتماد رکھتا ہے، ولو ابھی بھی چاہے آپ مستحب صدقے کے ذریعے سے یا مثال کے طور پر کسی اور چیز کے ذریعے سے اپنی انکم میں سے آپ کچھ بھی پیسے مزید نکال سکتے ہو، تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ یہاں تک آپ جو پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں خدمت پہ. قبلہ آپ سے بس ایک آخری زحمت جو ہے وہ آپ کو دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وزٹ بھی کریں گے. اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے اور جو ہے وہ چائے پانی کا اہتمام، اور ابھی بھی بیچارے ہمیں لینے کے لیے کافی دور تک آئے تھے. اور یہ ساری چیزیں، ایک چھوٹی سی چیز میں مثال کے طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید ہمارے ناظرین اگر مثال کے طور پر یہاں پر کوئی اس طریقے کا سلسلہ ہو کہ ہم اگر کسی کو مثلا جیسے بہت زیادہ تو نہیں مگر فرض کریں ایک بکرا ایک بکری دلا کے دیں، تو کیا اس طریقے سے بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے؟ ایک ایک دو جانور اگر ان کو دلا کے دیں، اور اس کا اندازاً کتنا کس حد تک خرچہ بنتا ہے تاکہ ان کی ایک زندگی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ مناسب ہوگا وہ ان کو یہاں سے ہم سوچ رہے ہیں کہ نکالیں، مطلب بکری سے نکال کے میں باہر روڈ پہ لے کے جائیں، مطلب وہاں پہ کچھ ابھی آپ نے جس کو بلایا، صحیح آپ پوچھ رہے ہیں کہ نہ کوئی لکھنا جانتے ہیں نہ کوئی پڑھنا جانتے ہیں. اچھا وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو 5,000 اور 100 کی نوٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، فرق مطلب کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب نہ پیسے کی پہچان تک لوگوں کو نہیں ہے. بس وہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک نوٹ ہے، اگر میں اس کو مارکیٹ میں لے جاؤں گا تو میرا کچھ گزارا ہو جائے گا. یا ہم چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کے اگر چھوٹا سا کسی کو سبزی رکھ کے دیں، 10,000 روپے کی سبزی رکھیں، اس 10,000 پہ 2,000 روپے کما لے،
تو اس طرح جو ہے وہ ان کا مطلب جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ میرے خیال میں بہتر رہے گا. بھیڑ بکری کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر بکری آپ پالیں گے تو آپ کو 2 سال لگیں گے اس چھوٹی بکری کو بڑا بنانے تک. اس کے بعد آپ 2 سال تک وہ بیچارہ مطلب، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ آپ ہر روز محنت کریں، ہر روز 500-1000 روپیہ آپ کما کے اپنے گھر لائیں. صحیح. اچھا میں ایک چیز اور کہ بہت سارے طلاب نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خدمت دی. کشمور میں جو ہے وہ شیخ زوار صاحب تھے، کنکوٹ کے اندر ادب حسین صاحب تھے، کنڈیاروں میں آغا علی رضا نجفی صاحب ہوتے ہیں، ان کے پورا خانوادہ تھا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس خدمات میں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بھٹ شاہ کے اندر جو ہے وہ گلزار سپیرو صاحب تھے جو ہمارے نجف کے طلاب تھے، جس کی ایک پوری ٹیم بنائی. اور جعفر یعصوبی صاحب کو یقیناً ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ وکیل اعلیٰ سیستانی کی بہت بڑی خدمت کی، اور ان کے توسط سے ہی یہ بھی میں مومنین کو بتانا چاہوں کہ ایک بہت بڑا وسیلہ ان کا تھا کہ جب میں سندھ پہنچا تھا اس وقت، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پہنچا تھا، میں یقین جانے روڈوں پہ نہ آدم تھا نہ آدم کی ذات، بس لوگ کسی طریقے سے اس میں تھے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طریقے سے کسی اس وقت چھپڑ میں ڈالیں اور کسی چھجے کے نیچے، تب کچھ نہیں تھا. اور یہاں سے جب ان کو تصویریں بھیجی اور قبلہ تکی حیدری صاحب نے ان تک ساری صورتحال پہنچائی، اور جس کے بعد آیت اللہ سیستانی کی جانب سے جو ایک خمس والا سلسلہ ایک بہت ہی اجازہ آیا، وہ اس کے پیچھے یہ سارے مقدمات تھے، اور اس میں ہم واقعاً تہ دل سے شکر گزار ہیں آیت اللہ سیستانی کے، ان کے وکیل سید مصباح صاحب کے، کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا تعاون ان کی طرف سے تھا، آغا جعفر یعصوبی صاحب کے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا تعاون تھا، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت سارے کام، اور پھر ہمارے جو ڈونرز تھے فردی طور پر قبلہ کے ہمارے جاننے والے، ایک عرصے تک میڈیکل کا سلسلہ چلتا رہا، اور ابھی بھی کنسٹرکشن کا سلسلہ انشاءاللہ چل رہا ہے. اس کو بتائیں گے کنسٹرکشن کے کام کے حوالے سے آپ نے کیا پالیسی اپنائی تھی؟ کیا یہ کر رہے تھے کہ بس ایک کمرہ بنا دیا 1 لاکھ دینار کا، یا نہیں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ اگر کوئی مثلا بیوہ ہے جس کے بچے ہیں تو اس کو ایک الگ، پھر اس میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مثلا ایک اس طرح سے کہ اپنے معاشرے کے اندر دینی خدمات بھی انجام دے رہا تھا اور یہ ساری چیزیں بھی، اور ایک وہ شخص ہے کہ مثلا سید تھا، اور مثلا تو آپ نے اس کو کس انداز سے جو ہے وہ پہلے جو اور کرنا کیسے چاہیے؟ جو بھی کر رہا ہو آپ کے اعتبار سے ایک رائے آئے گی کہ آپ کے اعتبار سے اسے کیسے مینیج کرنا. سوسائٹی کا آدمی ہوں، مطلب اب کراچی میں یعنی اہل خبرہ میں سے آپ اس حوالے سے، مطلب یہاں کی چیزوں کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. ہم نے پہلے جو سروے کیا تو ہم نے عام طور پہ سروے نہیں کیا، ایسے ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم اس کے رزلٹ دیکھ چکے تھے. آپ 200 گھروں کا سروے کر کے جائیں تو 200 لوگوں کی امید بن جاتی ہے آپ کے ساتھ یہ کہ ہمارا گھر سروے کر کے گئے ہیں تو ہمیں یہ گھر بنا کے دیں گے. یا آپ ان سے NIC کارڈ لے لیں، ان سے نمبر لے لیں اور پھر آپ چلے جائیں اور پھر واپس ہی نہ آئیں. ہم نے خود بھی ایسا نہیں کیا. جو ہمارے توسط سے یہاں پہ لوگ کام کرنے آئے ان کو بھی ہم نے یہ سمجھایا کہ ایسا نہ کریں. آپ وہ کام کریں، امید بن جاتی ہے اور وہ ٹوٹتی ہے، اور وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، آپ کو جس کو 1000 روپے کا اور 5000 روپے کے نوٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں آپ آ گئے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے بڑا کچھ لے کر آئے، اور پھر آپ خبر نہ لیں تو وہ پھر جو ہے وہ مطلب معیوب سمجھا جائے گا، ان کے ذہن میں کچھ اور خیالات ابھرنے لگتے ہیں. تو ہم نے پہلے جب سروے کیا تو ہم نے کوشش کی کہ اگر فیملی بڑی ہے، مثال کے طور پہ 7-8 لوگ ہیں، جوان ہیں، میاں بیوی ہیں یا کیا، پھر ہم نے 2 کمرے رکھے ان کے. باقی اگر چھوٹے بچے ہیں یا ایک مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے، میاں بیوی ہے، تو ان کا ہم نے 1 کمرہ رکھا. پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے ان کو خود بھی جو ہے وہ باؤنڈ کیا کہ آپ خود بھی کام کریں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ خود کسان ہیں، مزدور ہیں، آپ بیٹھ کے آپ دیکھیں اور دوسرے لوگ آئیں آپ کے گھر بنائیں. تو ہم نے ان کو پابند بنایا کہ آپ اپنا گھر کا کام خود کریں گے. مستری چلیں نہیں ہے، مستری ہم دے دیتے ہیں، یا جن کے پاس مستری تھے تو ہم نے ان کو پھر مزدور دیے. اس طرح مطلب جس کے پاس اینٹیں موجود تھی تو اس کو سیمنٹ کا سامان دے دیا، گارڈر دے دیے. بالکل اسی طرح ہم نے ان کا پہلے سروے کیا. سب سے پہلے ہم نے جب آغا رضا صاحب بھی آئے تھے تو ہم نے اس سروے میں جو ہے وہ ان سے ایک چیز لکھوائی تھی کہ آپ کے پاس کیا ہے. اسی طرح جو ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مستحق ہے، دوسرا بھی مستحق ہے، لیکن دونوں مستحق میں سے ایک جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، مومن ہے، ان کی فیملی جو ہے وہ باحجاب ہے، پردے والی ہے، تو ہم نے ان کو زیادہ اہمیت دی.
یہ نہیں کہ مطلب کوئی ہماری ان کے ساتھ نفرت تھی، لیکن ہم نے جو ہے وہ ترجیح ان کو دی جو مثال کے طور پہ با حجاب ہیں، با پردہ ہیں، مومن ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ اور سادات کو بھی ہم نے جو ہے وہ ترجیح دی کہ چلے مطلب سادات فیملی جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے. اچھا سادات کا یہاں پر ایک فیملی ایسی تھی سادات کی جو اس وقت آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اصل شروع سے وہ ایسے سادات تھے کہ جن کے گاؤں کے قریب بھی دیگر لوگ نہیں آتے تھے. وہ بھی بیچارے جو ہے وہ سڑکوں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ کام کر دیں کہ جو ہے وہ آپ ہم کیسے جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور بالکل یہ ہماری خواتین، ہماری عورتیں اور باحجاب. میں آخر میں صرف آپ سے 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ہمیں کیونکہ مناسب تو نہیں ہے کسی پہ کرٹیسائز کرنا، لیکن یہ کہ حق بھی پہنچانا چاہیے. حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیں، اپیل تو ان سے کی جاتی ہے کہ جن کو پتہ نہ ہو یا وہ نا آگاہ ہوں. یہ بالکل آگاہ ہیں، بالکل یہ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ رہیں. یہاں کے لوگ چاہے مطلب ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، نہ پی پی سے ہیں، نہ فنکشنل سے، کوئی بھی ہمارا کوئی سیاسی ہمارا سیاسی کوئی ہمارے جاننے والے ہیں سیاست میں، لیکن ہمارا کوئی پارٹی کا کوئی، لیکن جانتے ہوئے بھی مطلب انہوں نے کسی بھی پارٹی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں کوئی کام نہیں کیا، اور نہ لوگوں کو ان سے کوئی امید ہے. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ، جب آپ دیکھیں کہ مطلب یہاں پہ اتنے مچھر تھے، اسپرے کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب ان کے پاس مشینری نہیں تھی، تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ کیا لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے جو لوگوں کو پانی سے ریسکیو نہیں کر. لوگ ادھر جس روڈ سے ہم آ رہے تھے ادھر لوگ جو ہے وہ بہہ کے مر گئے تھے پانی میں، یعنی یہ کہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اور یہ واقعاً ایسا ہوا کہ کچھ خواتین ایسی تھی جن کے ولادت کے دن تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈرم کے اوپر لکڑی رکھ کے، اور عجیب قسم کے مناظر واقعاً، یعنی بعض اوقات ہمیں اپنی کیا کہیں کہ یہ بیچارے یعنی ان کی تقدیر کے مارے ہیں کیا ہے، تو یہ چیزیں. لیکن میں ساتھ میں قبلہ معذرت آپ سے اجازت لیتے ہوئے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں جو ہمارے سندھ کے برادران بھی جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر پارٹی سے، ہر تفریق سے، ہر چیز سے بالاتر ہو کے کون، یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے نا، یہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے. ایسے شخص کو منتخب کریں جو آپ کے علاقے میں کام کرے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ واقعاً آپ کے کسی خدمت میں کہیں پر تو آپ کو نظر ہے، ہم پارٹی سے بالاتر ہو کے کہ یہ آپ کا انگوٹھا جو ہے نا، یہ آپ کی، یعنی آپ اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ ہاتھوں پہ لکیر پر تقدیر بدلنے کی نشان، تو میں کہتا ہوں وہ سندھ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے انگوٹھے پہ جو نشانے لگے ہوئے نا، یہ آپ کی جو ہے وہ تقدیر بدل سکتا ہے. تو ایسے شخص کو آپ انتخاب کریں کہ جو آپ کے علاقے کے لیے خدمت انجام دے. بس آخری سوال میں قبلہ سے زیادہ زحمت نہیں، قبلہ مومنین کے لیے کیا وہ پیغام ہے، اور لوگوں کے لیے جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں خدمت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خدمت میں ابھی کن چیزوں پر اور ایک پیغام کام کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. کام یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی ایک مومن کو اگر آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں تو وہ $1000 میں ان کا گھر بن جائے گا. $1000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے. باہر کے لیے یا کراچی یا بڑے شہروں میں میرے خیال میں کوئی لاکھوں ڈالرز کا تو ابھی جو ہے وہ مکان بن رہا ہے. یہاں پہ ان کے پاس زمین اپنی ہے، محنت مزدوری خود کرتے ہیں. کسی کو اگر چھت مل جائے تو بیچارے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی سردیوں میں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر گر گئے ہیں، انہیں گرے ہوئے گھروں میں جو ہے وہ انہوں نے ادھر ٹینٹ لگا دیا کہ ہم باہر نہ جائیں. کم از کم ہماری زمین پہ ہے تو ہم وہاں. میرے خیال میں اب سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ مطلب کچھ مومنین کے گھر بن جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ 19 لاکھ گھر گرے ہیں پورے پاکستان میں، حکومت بھی نہیں بنا سکتی. کوئی حکومت بھی چاہے کتنی اچھی حکومت آ جائے وہ نہیں بنا سکے گی 19 لاکھ گھر بنانا کوئی مطلب. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر 19 لوگوں کو بنا کے دے سکتے ہیں تو 19 کو بنا کے دیں. مطلب اس میں جو ہے وہ زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے جس میں آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی تعاون کیا آپ کے ادارے نے، اور آپ کی رہنمائی اور یہ ساری چیزیں، اور خصوصاً جو ہمارے بزرگان نے جو ہمارا ساتھ دیا، اور پروردگار ان کا سائے ہمارے اوپر قائم رکھے. بس میں آخر میں ناظرین واقعاً انتہائی سادگی سے زندگی گزارنا لے. اگر انسان کو نیچرل لائف دیکھنی ہے اور نیچر دیکھنا ہے تو واقعاً انسان، میں اکثر لوگوں سے کہا ایک مرتبہ خود جائیں. بالکل آپ پہنچیں کوڈے جی تک،
قبلہ خود آپ کو جو ہے وہ بالکل ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ صورت ہے. مگر ایک مرتبہ دیکھیں، یعنی اس سے یقین جانیں میری اپنی زندگی کے اندر کتنی چیزوں کے اندر ایسی تھی کہ جس میں جو ہے وہ اگر کبھی انسان کے تکبر آ بھی جاتا ہے تو وہ شاید تواضع میں بے تبدیل ہو شک جاتا ہے کہ سادہ زندہ. یعنی اس وقت آپ گیس کی صورتحال کراچی وغیرہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہاں تو گیس نام کی وہی پھونک سے کوئلے کو جلانا، وہی لکڑی جلانا، سادہ کھانا، بد کھالی کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، سائمانی بالکل بس اگر مل گئی ایک ٹائم کی شکر. روٹی کھا یہاں کے لی، لوگ شکر کھا اگر لیا. آپ کسی سے بھی پوچھیں نا، یہ شکر آپ کوئی بھی ہوگا، اس نے اگر ایک سوکھی روٹی کھائی ہوگی نا، آپ اسے پوچھیں گے وہ کہے گا الحمدللہ، مطلب بہت اچھا کھایا ہم نے، بہت اچھے بہت سے رہ اچھا. رہے ہیں. شکوہ نہیں مطلب ہے زبانوں پر، اس کے باوجود بھی بس شکوہ یقیناً انسان اب جن لوگوں سے امید رکھتا ہے اس کے حساب سے، لیکن بارگاہ الہی میں شکوہ نہیں ہے کہ جو ہے انشاءاللہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں دیر ہے بے شک اندھیر اندھیر نہیں بے ہے. شک. تو بس ناظرین ہم نے یہی پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، اور بس آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کے بچے آباد رہیں. اور میں اکثر اپنے جو بات اپنے فیملی میں کرتا ہوں وہی آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر اگر اپنی عیاشیوں کو کم کر دیں تو بہت سارے لوگ قبلہ بالکل زندگی کی زندگی ان ضروریات جو ہے وہ حاصل زندگی کی ضروریات نہیں، زندگیاں بچ سکتی ہیں. بچ سکتی ہیں. ضروریات تو پھر بات کی بات ہے. ضروریات سہولیات تو بعد کی وآخر بات ہے. الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ جب دورے پہ نکلیں گے تو آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے.